والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو رب کی عبادت اور رب کی بندگی اس انداز سے کر کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ بلند مقام تجھے نصیب نہیں ہوتا تو پھر کم از کم یہ تصور تیرے ذہن کے اندر پختہ ہونا چاہیے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی ایک تعریف یہ ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ نیکی کرے تو آپ اس کے بدلے میں 2 نیکیاں کریں۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا بدلہ ہے، جو دوسری نیکی کریں گے بدلے میں وہ احسان ہے۔ اب اگر احسان کی اس تعریف کو لیں تو بھرے مجمع میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی والدین کی ہوئی نیکیوں کا بدلہ دے کر ان کے اوپر احسان کیا ہے۔ والدین کی نیکیوں کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، بلکہ وہ ایک رات کی نیکی، جب سردیوں کی ٹھنڈی رات کے اندر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے اور ماں خود اس گیلی جگہ پر سو جاتی ہے اور اسے اٹھا کے خشک جگہ پر رکھتی ہے، اگر اس ایک نیکی کا بھی بدلہ انسان زندگی میں دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ ان کی نیکیوں کا بدلہ دینے کے بعد ان پر مزید نیکیاں کرو۔ بچہ ہو نا تیار، خوشبو لگائی ہوئی ہو، کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ وہ اس کو اٹھائے، وہ اس کو گھمائے، وہ اسے پیار کرے، لیکن اسی بچے نے جب کپڑے خراب کیے ہوئے ہو نا تو پھر سارے پیچھے چلے جاتے ہیں، سب رشتے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس حالت کے اندر، اس لتڑی ہوئی حالت کے اندر جو شخصیت اٹھا کے آپ کو اسی محبت سے، نفرت سے نہیں، اسی محبت سے سینے کے ساتھ لگا لے، اسے ماں کہتے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب لفظ احسان یہ ساری زندگی پر محیط، بچپن میں بھی، لڑکپن میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب جب احسان کرنا ممکن نہیں تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اتنی نیکیاں کرو اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ، یوں لگے کہ تم احسان کر رہے ہو۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، چاہے دونوں پہنچ جاتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ جنت 2 قدم کی دوری پر ہے تم سے، پھر بہت آسان ہو جاتی ہے جنت۔ بڑھاپے پر انسان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی طرف سے، یہ حقوق ہیں والدین کے، کیونکہ بچپن ہوتا ہے، اس کے اندر اولاد محتاج ہے والدین کی۔ بچے کو 10 روپے کی چیز بھی چاہیے تو وہ والدین کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا چاہیے تو وہ والدین کا محتاج ہے، تن بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے تو وہ والدین کا محتاج ہے، وہ تو قدم قدم پر والدین کا محتاج ہے۔ اس وقت کی ہوئی نیکی کی وہ قیمت نہیں جو بڑھاپے کے اندر ہے۔ اس وقت جب تو محتاج ہے اور والدین کمانے کے قابل ہیں، اس وقت تیری ذمہ داری شاید اتنی زیادہ نہیں بنتی جتنی اس وقت بنتی ہے کہ جب والدین بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تو کمانے کے قابل ہونا شروع ہو گیا۔ اب تیرے اوپر ذمہ داری ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تجھے جوان کرتے کرتے انہیں اپنے آپ کو بوڑھا کر لیا ہے، اب جو ہی بڑھاپا شروع ہوا مختلف قسم کی بیماریوں نے انہیں گھیر لیا، بیماریوں کی وجہ سے ان کی طبیعت کے اندر چڑچڑاپن آنا شروع ہو گیا، ان کی طبیعت کے اندر سختی آنا شروع ہو گئی، بات بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں، بات بات پہ غصہ کرتے ہیں۔ اب تیری ذمہ داری شروع ہوئی، فرمایا فلا تقل لہما اف، کبھی بھی تمہاری زبان پہ ان کی کسی بات پر اف نہیں کہنا آنا چاہیے، اف نہیں کہنا تم نے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اف سے کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیتا۔ اف تک نہیں کہنا کہ یہ کیا آپ ہر وقت جو ہے وہ ایسا کہتے رہتے ہیں، ایسا کہتے رہتے ہیں،
اس طرح کے الفاظ کہنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اف تک نہیں کہنا آپ نے۔ فرمایا ولا تنہرہما، والدین کو جھڑکی نہیں دینی۔ تمہاری بیوی سامنے ہے، تمہارے بچے سامنے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب اہل و عیال سامنے ہیں، والدین کسی بات پر غصہ کر جاتے ہیں، کوئی سخت بات کہہ جاتے ہیں، کوئی تلخ جملہ کہہ جاتے ہیں، تو اس وقت فلا تنہرہما، والدین کو کبھی بھی جھڑکی نہیں دینی، وگرنہ تیری ساری زندگی کی نیکیاں غارت ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ولا تنہرہما، مت ان کو جھڑکو کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں آپ، تھوڑی دیر کے لیے آپ سے چپ نہیں ہوا جاتا کیا؟ ہر وقت آپ کھانستے رہتے ہیں، نہ خود سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے ہیں۔ ولا تنہرہما، جھڑکی نہیں دینی، کیونکہ بڑھاپا آ گیا ان کے اوپر، تم ان کی کیفیت کو ابھی سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ابھی تم جوان ہو۔ جب تم خود اس سٹیج پہ جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ولا تنہرہما، پھر بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اف بھی نہیں کہنا، جھڑکی بھی نہیں دینی۔ بات کرنے کا طریقہ رب قرآن کے اندر سکھا رہا ہے کہ اولاد کو چاہیے والدین سے مخاطب کیسے ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنی ہے تو کریمانہ لہجے کے اندر کرنی ہے۔ بات کرنی ہے تو تیرے لہجے کے اندر بلا کی مٹھاس آ جانی چاہیے، تیرے لہجے کے اندر ادب کی وہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ کوئی تیسرا بندہ دیکھے اسے پتہ چلے کہ یہ باپ کھڑا ہے اور یہ بیٹا کھڑا ہے، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بیٹی کھڑی ہے اور یہ ماں ہے۔ لفظ کریم کا ایک معنی ہے سخی، کہ اگر والدین ایک مرتبہ بلائیں تو 10 مرتبہ جی کر دوڑ کے جا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ لہجے کے اندر بات کرے۔ ہمارے معاشرے نے، ہماری سوسائٹی نے یہ اصول، یہ آداب، یہ قواعد، یہ ضوابط چھوڑ دیے۔ ہمارا معاشرہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا جس طرف یورپ چل پڑا کہ والدین بوجھ ہوتے ہیں، انہیں اولڈ ہوم کے اندر چھوڑیں۔ اسلام کہتا ہے والدین بوجھ نہیں ہوتے، والدین تمہارے لیے جنت ہے اور آسان ترین جنت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ذہن میں لائیے، آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین، خاک آلود ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہوئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، یعنی اتنی آسان ہو جاتی ہے جنت۔ وہاں تک نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ شاید انسان کو بلند مقام تک نہیں پہنچا سکتے جتنی جلدی والدین کی خدمت انسان کو جنت کے دروازے تک پہنچا سکتی ہے۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اپنے پروں کو بچھا دو۔ آپ نے کبھی پرندے کو دیکھا ہے جب وہ پرواز یا اڑان بھرنا شروع کرتا ہے تو اپنے پروں کو پوری طرح پھیلا کے اڑ جاتا ہے، لیکن جب اس نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے، بچھا کے پھر آہستگی کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے۔ فرمایا بچھا لو اپنے پروں کو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس لفظ من الرحمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو کمال رکھا ہے نا، بڑا سمجھنے کے لائق ہے۔ والدین کی خدمت کرنی ہے اور شفقت اور محبت کے ساتھ کرنی ہے، یہ سمجھ کر نہیں کرنی کہ اب بڑھاپا آ گیا ہے، میرے پلے پڑ گئے ہیں، اگر خدمت نہ کی دنیا کیا کہے گی۔ ہن ماں پیو بڈھے ہو گئے، ہن اس نو پار لگ پیا، لوگوں کے تانے سننے کے ڈر کی وجہ سے خدمت کرنا اس کا وہ معیار نہیں، بوجھ سمجھ کر خدمت نہیں کرنی۔ من الرحمہ، جب تو خدمت کر رہا ہو نا تو اس کے اندر شفقت کا پہلو نظر آنا چاہیے۔ جب تو دعائی دے نا تو شوق کے ساتھ، جب تو ان کے پاؤں دبا تو شوق کے ساتھ، جب تو ان کے لیے شاپنگ کر تو شوق کے ساتھ، جب ان کی پسندیدہ چیزیں خرید کے لا تو شوق کے ساتھ، اس لیے کہ اب وہ کمانے کے لائق نہیں رہے، اب کمانے کے لائق تو ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ بازار میں جایا کرتے تھے، اس وقت جب وہ شاپر بھر کے گھر کے اندر لایا کرتے تھے نا تو بیٹی ہو یا بیٹا دوڑ کے جایا کرتا تھا اور وہ بیگ لیا کرتا تھا۔ بیٹی دیکھتی تھی میرے لیے اس میں کیا ہے، بیٹا دیکھتا تھا میرے لیے اس میں کیا ہے۔ آج بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بازار جانے کے قابل نہیں رہے، اب تو جوان ہو گیا ہے،
اب تو بازار جاتا ہے، اب تیری بیوی بھی ہے، اب تیرے بچے بھی ہیں، اب تیرے ہاتھ میں بھی بیگ ہوتے ہیں، تیرے ہاتھ میں بھی شاپر ہوتے ہیں، اور تیری بیٹی اور تیرا بیٹا اور تیری بیوی دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ جب اپنے بیوی بچوں کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے بازار جاتے ہو نا، تو ایک بیگ تمہارے ہاتھ میں ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں تمہارے باپ کی پسند ہو، جس میں تمہاری ماں کی پسند ہو۔ آج تو بھی مارکیٹ میں جاتا ہے، اپنی پسند کی کھانے کی چیزیں، یہ میرے بیٹے کو پسند ہے، یہ میری بیٹی کو پسند ہے، جہاں اتنی چیزیں ان کے لیے خرید کے لاتا ہے نا، وہاں ایک اسپیشل بیگ ہونا چاہیے، ایک اسپیشل شاپر ہونا چاہیے جس کے اندر ماں کا پسندیدہ پھل ہو، باپ کی پسندیدہ کوئی چیز ہو، اور ان کی عمر کے اعتبار سے دیکھ کے کہ نرم چیز، خوبصورت چیز، ایسی چیز نہیں دیکھنی جس سے 10 روپے بچ جائیں، وہاں 10 روپے خرچ کے تجھے پتہ نہیں کہ تو پہنچ کہاں جائے گا۔ والدین کے اوپر جو تو نے روپیہ خرچ کیا ہے نا، اللہ رب العزت اس خرچنے کی وجہ سے تیرے لیے جنت کا راستہ بہت آسان کر دے گا۔ اس لیے جب تو بازار سے واپس آتا ہے تو جہاں تیرے پاس اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بیگ ہوتے ہیں، وہاں ایک بیگ ایسا بھی ہونا چاہیے جو صرف اور صرف تیرے والدین کے لیے ہو۔ اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر اب وہ خود بازار نہیں جا سکتے، اب تو مارکیٹ جاتا ہے، اب بیماریوں نے انہیں گھیر لیا ہے، وہ تو کھل کے اظہار بھی نہیں نہ کرتے کہ ہمارے لیے یہ لے کے آ، یہ لے کے آ، فرمائشیں بھی نہیں کرتے، وہ تو بڑھاپے کی عمر میں بھی حیا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے بھی ہیں یا نہیں، خرچہ بھی ہے یا نہیں۔ لیکن تجھے تو پتہ ہونا چاہیے نا، اگر تیرے گھر کے باقی نظام چل رہے ہیں تو تیرے والدین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ بیوی کے ڈر سے، بچوں کے ڈر سے ایسے معاملات کرنا کہ جس سے والدین یہ کھل کے اظہار بھی نہ کر سکے کہ ہمارے لیے یہ لے کے آ، یہ قرآن کا مفہوم نہیں ہے، یہ اسلام کا مفہوم نہیں ہے۔ اسلام نے تو تیرے لیے ایک جنت رکھ دی ہے تیرے گھر کے اندر۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو کچھ بھی نہ کرے، صرف مسکرا کے ان کے چہرے کی طرف اگر دیکھے گا نا تو اللہ تعالیٰ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب والدین زندہ ہوتے ہیں نا تو انسان کو اللہ رب العزت کتنی بلند یہ مقامات اور درجات عطا فرماتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ خوش ہو کے ایک دفعہ ان کے چہرے کی زیارت کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا حج تو لاکھوں روپے لگا کے تو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا قبول ہے یا نہیں، لیکن والدین ایک ایسی چیز ہے، گھر کے اندر اتنی بڑی برکت ہیں کہ تو جا کے ہنس کے ان کی طرف دیکھ لیتا ہے نا خوش ہو کے، اللہ رب العزت تیرے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے، مقبول حج کا ثواب ہے تیرے لیے۔ پھر فرمایا اپنے پروں کو بچھاؤ اور شفقت اور محبت کے ساتھ جب ان کی خدمت کر رہا ہو تو تیرے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اے محبت کا انداز ہونا چاہیے، شفقت کا انداز ہونا چاہیے، دوڑ کے ان کی خدمت کرو۔ پھر فرمایا جب دیکھتے ہو نا بیماری نے ان کو زیادہ گھیر لیا ہے، خدمت کرتے ہو لیکن اس کے باوجود ریکوری نہیں ہو رہی جی، یا خدا نہ خواستہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو مصلی بچھا لے، اور اگر دنیا چھوڑ گئے ہیں تو جا ان کی قبر پہ اور پاؤں پہ کھڑے ہو کر ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان پر اس طرح رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحمت کی ہے۔ ذرا الفاظ دیکھیں، ذرا انداز دیکھیں رب کا۔ باقی جتنی بھی دعائیں والدین کے لیے آپ کریں گے شاید اس کے اندر وہ اثر نہ ہو جو اثر رب کی سکھائی ہوئی دعا کے اندر ہے۔ ذرا یہ الفاظ یاد تو کر لیں، اپنی زندگی میں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ مالک جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، رحم کیا، تو قبر کے اندر اس طرح ان پر رحم فرما، یا بیمار ہیں تو اس طرح رحم فرما۔ کبھی بچپن کی کتاب کو کھول کے دیکھا آپ نے کیسے پالا تھا بچپن میں انہوں نے، تیری چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کیا، تجھے چلنا نہیں آتا تھا تجھے چلنا سکھایا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا تجھے بولنا سکھایا۔ ان کے اپنے پیٹ کے اندر کوئی شے ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، انہیں یہی فکر ہوتی تھی کہ کہیں یہ بھوکا نہ سو جائے، یہ بھوکی نہ سو جائے۔ یہ تیرے والدین تھے جنہوں نے بچپن کے اندر شاید کتنے ان لوگوں کے بھی
ताने सहे होंगे जिनसे ये बात करना भी मुनासिब नहीं समझते थे, तेरी खातिर चले जाते थे। तुझे रात के वक़्त अगर बुखार हो जाता था ना तो पता नहीं कितने लोगों के दरवाजे खटखटाते थे जाके, बुखार तुझे होता था, नींदें उनकी हराम हो जाती थी। कभी बचपन का वो शफकत और मोहब्बत का बाब खोल कर देखे तो सही। वो बच्चा तैयार होता है ना, हर कोई उठाता है, गले लगाता है कि खुशबू लगी हुई है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, पाउडर लगा हुआ है। हाँ जी, हर किसी का, चाचा जी का भी जी चाहता है वो उठा ले, फूफो का और खाला का भी दिल करता है वो उसको उठा ले, मामू भी ले जाते हैं घुमाने के लिए। लेकिन उसी बच्चे ने जब कपड़े ख़राब किए हुए हो ना तो मोहब्बत और शफ़क़त, ये है बचपन का वो अंदाज़, उसी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उसको उठा के, ये भी नहीं देखती कि मेरे अपने कपड़े नापाक हो जाएंगे, ये भी नहीं देखती कि इसके साथ नफ़रत या इस तरह के जज्बात हों, बल्कि उसी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उठा के सीने से लगा के तुझे दोबारा साफ़ करती है। और एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार करती है। और जब तक इंसान दुनिया के अंदर बाकी रहता है, चाहे औलाद बूढ़ी भी हो जाए, वालिदैन उठने के काबिल भी ना रहें, वो बिस्तर पर पड़े पड़े भी अपनी औलाद के लिए दुआएं करते रहते हैं। जब तक उनकी आंखें खुली रहती हैं उस वक्त तक बूढ़ी माँ की आंखें भी दरवाजे पर लगी रहती हैं कि अभी मेरा बेटा आ जाएगा या मेरी बेटी आ जाएगी। लेकिन मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, और मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से। ये हौसले वालिदैन के अंदर रब ने रखे हैं कि मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, अपने दामन को अपनी औलाद के लिए हर वक्त दराज रखती है। या अल्लाह मेरे बच्चे की खैर कर, मेरी बच्ची की खैर कर, या अल्लाह मेरे बच्चे की औलाद की खैर कर, मेरी बच्ची की औलाद की खैर कर। सिर्फ अपनी औलाद की खैर नहीं मांगती, अपनी औलाद की भी खैर मांगती है, और उनके साथ भी वही मोहब्बत और वही प्यार का रिश्ता वो रवा रखती है। ये हौसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन को अता किए होते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और चलते चलते हदीस मुबारका भी सुन लीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 3 ऐसे काम बयान फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारका में भी बयान फरमाया। एक आने वाला आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, हुजूर ये तो इरशाद फरमाएं मेरे सबसे ज़्यादा हुस्ने सलूक की मुस्तहिक शख्सियत कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। या रसूल अल्लाह उसके बाद? फरमाया तेरी माँ। या रसूल अल्लाह उसके बाद? फरमाया तेरी माँ। या रसूल अल्लाह उसके बाद? फरमाया तेरा बाप। अब यहाँ माँ के 3 दर्जे बयान फरमाए, इसलिए कि माँ 3 काम ऐसे करती है कुरान की रोशनी के अंदर जो बाप नहीं करता। उनमें से सबसे पहला काम है हमलतहु उम्मुहु। रब का कुरान कहता है उसने तुझे अपने पेट के अंदर उठाया, वहनन अला वहनिन, कमज़ोरी पर कमज़ोरी के बावजूद। वो 9 माह का अरसा कैसे गुजरा, एक एक लम्हा वो कैसे तकलीफ़ से गुजरी, कभी तूने उसका एहसास किया? ये काम बाप नहीं कर सकता, ये माँ का काम है। फिर फरमाया दूसरा काम जो माँ करती है, ववदअतहु कुरहा, और तकलीफ़ के मरहले से गुज़र कर तुझे जन्म दिया, मौत के करीब से गुज़र कर तुझे जन्म दिया, ये काम भी माँ ने किया। और फिर वफ़िसालुहु सलासून शहरा, 30 माह तक तुझे 2 साल 2.5 साल तक दूध पिलाया। बच्चे के दूध पीने का कोई वक्त होता है? वो तो एक एक दिन में 10-10 20-20 मरतबा, है नी। बाकी तू बड़ी अयाशी के साथ फिर लेता था, लेकिन माँ की फ़िक्र बच्चे के अंदर रहती थी, अभी इसको भूख ना लग जाए। वो तो बाहर भी नहीं जा सकती थी। ये 3 काम माँ ऐसे करती है, बच्चे को पेट में उठाना, बच्चे को जन्म देना,
اور دودھ پلانا جو باپ نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق شخصیت کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تیرا باپ۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، اور جاتے جاتے آخری حدیث مبارکہ بھی سماعت کر لیجئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق والدین میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں جو مر جانے کے بعد اولاد پر لازم ہیں، جن کا وہ خیال رکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز، والدین اگر دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ اور ہمارے ہاں یہ رواج ابھی تک الحمدللہ موجود ہے کہ بچے باہر بھی ہوں کوشش کرتے ہیں کہ وہ جنازے تک پہنچیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کوئی جائز وصیت کر گئے اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ اگر والدین شریعت کے دائرے کے اندر کوئی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں تو اس وصیت کو پورا کرو۔ اور تیسری بات بڑی اہم ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب والدین دنیا چھوڑ کر چلے جائیں تو ان کے تعلقات، ان کی رشتہ داریوں اور ان کی دوستیوں کا لحاظ رکھو۔ ان تعلقات کو اگر بڑھا نہیں سکتے تو قائم ضرور رکھو۔ اور یہاں بڑی خاص بات میں کہا کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے نا کہ وہ لوگ کسی معاملے میں تیرے آمنے سامنے آ جائیں، کوئی مسئلہ بن جائے، تیرے آمنے سامنے آ جائیں، تو تیری آنکھوں کے اندر حیا رہنا چاہیے کہ یہ میری ماں کا رشتہ ہے، یہ میرے باپ کا رشتہ ہے، یہ میرے باپ کی دوستی کا تعلق ہے، میری ماں کی سہیلی کا تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے تیری آنکھوں کے اندر حیا آ جانی چاہیے، تجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ تو ان تعلقات کو نبھانا والدین کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد یہ بھی اولاد پر فرض ہے۔ اور آخری بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اور دعائے مغفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اولاد نماز شروع کر دے۔ جب نماز شروع کر دے گی، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھے گی، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کی زبان سے نکل رہا ہوگا ربنا اغفر لی ولی والدیا، یا اللہ میری مغفرت بھی فرما، میرے والدین کی مغفرت بھی فرما۔ یہ نماز ایک ایسا نسخہ ہے جو آپ کے بہت زیادہ کوشش کے بغیر ہی آپ کی والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ دیگیں پکانے کی آپ کو پھر ضرورت نہیں پڑتی، نہ 200 بندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت تمہاری دعا کی وجہ سے قبر کے اندر اللہ رب العزت ان کو سکون عطا فرمائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔